إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تمام قسم کی تعریف و توصیف و تقریر صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا اور تنہا حقدار ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز سامعین و حاضرین جمعہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو موسمی ہوتی ہے یعنی وہ بدلتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دنیاوی اصطلاح کے اندر اسمارٹ کہا جاتا ہے یہ لوگ جو عبادتوں کے معاملے میں اسمارٹ ہیں یعنی جن کی عبادتیں موسمی ہوتی ہیں کوئی موسم آتا ہے خیر کا وہ عبادت کرتے ہیں موسم چلا جاتا ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں اور رمضان آیا مسجدیں فل عید الاضحیٰ کا موسم آیا تکبیرات اور اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید زبانوں سے مسلسل جاری رہتی ہے جیسے ہی رمضان گیا عید الاضحیٰ کا موقع گیا زبان خالی دل خالی مسجد خالی
ہر چیز خالی. ایسے آدمیوں کو دنیا کی اصطلاح میں اسمارٹ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انتہائی بیوقوف لوگ ہیں. دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جن کی عبادتیں موسمی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی عبادت میں تسلسل ہوتا ہے، ٹکاؤ ٹھہراؤ ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے. اور وہ لوگ کسی موسم کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی موسم ہو، دن کوئی بھی گزر رہے ہوں، بلکہ خیر کے موسم میں مزید ان کی عبادتیں بڑھ جاتی ہیں ان کی طاقتوں سے زیادہ، اور خیر کے موسم جانے کے بعد بھی ان کی عبادتوں کے اندر رونق اور رمق باقی رہتی ہے. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں انتہائی چالاک اور عقل مند لوگ ہیں، اور دنیا کی نظر میں ایسے لوگ انتہائی بیوقوف سمجھے جاتے ہیں. حضرات، عید الاضحیٰ کا موقع ابھی گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی ادا ہو گئی، ایک سنت پر عمل ہو گیا. سوال یہ پیدا ہے کہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ سنت تو ہم سب نے ادا کر لی، لیکن سنت کس کی قبول ہوئی یہ سب سے بڑا المیہ ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ کسی نے سنت کو ادا کر لیا، کمال یہ ہے کہ کس کی سنت کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا. کیونکہ یہ قربانی جس کے لیے کی گئی تھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ قربانی خالص ایک سنت نہیں ہے، یہ قربانی رب العالمین کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور ہم لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادتوں کے اوپر ٹک نہیں پاتے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیکی کرنے کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا، آپ نے نیکی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نیکی کرنے کے بعد پھر سے نیکی سے محروم کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے بڑا بدنصیب کوئی انسان نہیں. کمال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانی کی اور اس قربانی کے مقصد کو سمجھا. قربانی کیوں آئی تھی؟ قربانی کس مقصد سے کی گئی تھی؟ کیونکہ سنت کے اوپر عمل ہونا ہی کمال نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ اس سنت کو زندگی میں اپلائی کیا جاتا. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا لیکن اس سنت کو اپنی روح تک نہیں اتار سکے، اپنے دل تک نہیں اتار سکے، رب العالمین کی قربت کو حاصل نہیں کر سکے. اور یہ ہر 100 میں سے 99 کا حال ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر 1000 میں سے 999 کا یہ حال ہے کہ اس نے سنت تو ادا کر لی لیکن شاید قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں کر پایا. اور اللہ کی قسم اس معاملے میں، اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قربانی نام سمجھا ہے گوشت خوری کا، جبکہ قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کسی گوشت کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اللہ رب العالمین نے دل دیکھا تھا. کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال، ظاہری اعمال سے پہلے ہمارے دلوں کے رجحانات کی طرف دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے دلوں سے، ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے دلوں کی طرف نظر ڈالتا ہے. ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں، ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے. لہذا اس قربانی کو کرنے کے بعد ایک مومن سے اپنی زندگی کے اندر ایک یہ سوال ہونا چاہیے، ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ قربانی میں نے کیوں کی. قربانی کا سب سے پہلا اور آج کے خطبے میں جو مقاصد میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ کہ قربانی کا مقصد تھا کیا.
لہذا ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے کہ جو مقاصد بے شمار ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں جتنے میں نقاط آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہر نقطے کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ کیا یہ ہماری زندگی کے اندر آیا یا نہیں آیا۔ اگر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی قبول ہے اور اس کے قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار اور اپنے دلوں کی اصلاح کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ اور زندگی کی ایک عید گزری ہے رب العالمین سے اگلی عید آنے سے پہلے اپنے دلوں کے سیقل کرنے کو اور اپنے دلوں کی صفائی ستھرائی اور اس کے زنگ کو دور کرنے کی شدید دعائیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو ہمارا مال بھی برباد، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، مارواڑی زبان میں مال بھی گیا اور ماجنا بھی گیا۔ قربانی کا سب سے بنیادی مقصد تھا تقوی کا حصول، تقوی حاصل کرنا۔ جس کسی نے بھی قربانی کی، جس کسی نے بھی اپنے بالوں کو، اپنے ناخون کو روکا اللہ رب العالمین کے لیے، اس انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ تقوی کتنا حاصل ہوا اس کو، اللہ سے ڈر کتنا پیدا ہوا اس کے اندر۔ کیونکہ قربانی کے آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر جس چیز کا اعلان کیا وہ یہی تھا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگوں، نہ تمہارے بکروں کی موٹائی، نہ گوشت، نہ چربی، نہ خون، کچھ نہیں پہنچتا اس رب کو، اس رب کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارا ڈر۔ تم اللہ سے ڈرتے کتنے ہو؟ اگر یہ حاصل ہو گیا تو قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو قربانی ضائع ہے، برباد ہے قربانی۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے جانور کو ذبح کیا گوشت کھانے کے لیے، تقوی حاصل نہیں ہوا تو قربانی ضائع ہے، بیکار ہے، کیونکہ تقوی اول مقصد تھا قربانی کا۔ اللہ رب العالمین نے اسی قربانی کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے اس آیت کا ذکر کیا، تاکہ بندہ اپنے دل کی صفائی کر لے، بندہ اپنے جانور کو قربان کرنے سے پہلے اپنی انا کو قربان کر دے، اس بکرے، اس جانور کے اوپر چھری چلانے سے پہلے اپنی انا کے اوپر چھری چلا لے، اپنے ایگو کے اوپر چھری چلا لے، اور اپنے تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تقوی اگر حاصل تو قربانی کا مقصد حاصل، اور اگر تقوی حاصل نہیں تو قربانی کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ اب انسان کس طریقے سے جانچے گا کہ میرے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر انسان کے پاس میں ایک تھرمامیٹر اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، عقل سلیم، سوچنے اور سمجھنے کی جو بدھی ہے نا، جو دنیا کے اندر ہم اور آپ لگاتے ہیں، اس کو جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک ٹمپریچر ناپنے کا ایک ذریعہ اور آلہ دے رکھا ہے۔ ہر انسان قربانی کرنے کے بعد یہ محسوس کرے، اپنے آپ سے پوچھے خیر کے کام کی توفیق کتنی ملی، کیونکہ جب انسان کو خیر کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے آپ کتنے خیر کے کام کرتے تھے، کتنی نماز پڑھتے تھے آپ، کتنی نفلی نمازیں آپ ادا کرتے تھے، کتنے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے؟ کیونکہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن تہجد کی نماز ادا کر لی ہو، کمال یہ ہے کہ اس عبادت کے اوپر آپ جمے کتنے ہیں، کمال یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین سے آپ کے دل میں ڈر کتنا پیدا ہوا۔ اگر یہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو تقوی کا حصول مل رہا ہے، تقوی حاصل ہو رہا ہے۔ نفلی نمازیں آپ کی زندگی میں کتنی آئی، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، کیونکہ مقصد یہی تھا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے، کیونکہ رب العالمین کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، لوگوں اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظر صرف تمہارے دل پر ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت غالباً مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا 3 مرات، 3 مرتبہ، اور آپ نے کہا التقویٰ ہا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باڈی کے اندر سے جس چیز کو چنا وہ دل تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا لوگوں تقویٰ یہاں پر ہے، جس کے پاس یہ چیز صحیح ہے اس کا پورا جسم صحیح ہے، جس کا یہ پارٹ خراب ہے اس کا سب کچھ خراب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں اس کی گہرائی کو سمجھو، غور کرو، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے؟ کیونکہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، کمال ہے عبادت کے اوپر ٹک جانا۔ کمال یہ نہیں ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے اندر 5 میں سے 2 وقت، 1 وقت، 3 وقت آتے ہیں، لیکن 5 وقت مسلسل نہیں آ پاتے۔ معنی یہ ہوا، مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے اسے توفیق تو دی ہے خیر کے کام کی، لیکن استقامت کی توفیق نہیں دی ابھی۔ اسی طرح سے قربانی کی ہم نے جانور تو ذبح کر لیا، لیکن ابھی عبادت کی ہمیں استقامت کی توفیق نہیں ملی۔ خطبہ مسنونہ کے اندر ہر خطبے میں ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے، ایک عالم دین جب خطبہ دیتا ہے، 3 آیتیں جس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان تینوں آیتوں کے اندر جس چیز کا پیغام دیا جا رہا ہے وہ تقویٰ ہے، اور کسی عبادت کے بارے میں خطبے مسنونہ کے اندر خطبۃ الحاجہ میں کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا جاتا سوائے تقوی کے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں کا دار و مدار اور عبادتوں کا جو مدار ہے، جو ماحصل ہے، وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو وہ تقویٰ کے بغیر اگر ہے، وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ تو عبادت کا، اس قربانی کا سب سے بنیادی مقصد تھا تقویٰ۔ کتنا حاصل ہوا ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے۔ ہر قربانی کرنے والا، اگر آپ نے 10 دن بال روکے ہوئے تھے، آپ نے 10 دن داڑھی نہیں کاٹی، ناخون نہیں کاٹے، سر کے بال نہیں کاٹے، اور قربانی ہوتے ہی اگر آپ نے داڑیاں چھلوا لی، سمجھ لیجئے تقویٰ آپ نے مونڈا ہے۔ آپ نے کچھ اور نہیں مونڈا، اپنا تقویٰ مونڈ دیا ہے۔ ہر داڑھی کاٹنے والا انسان اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ پہلا نقطہ تھا قربانی کے مقاصد میں سے۔ دوسرا مقصد، اور وہ مقصد تھا جذبہ ابراہیمی کی بقا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ آپ کی زندگی میں کتنا آیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے بڑے قیمتی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہر نبی کی زندگی ویسے تو بڑی قیمتی اور بڑا اسوہ اور نمونہ ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر بھی ذکر آیا ہے، لوگ کہتے ہیں سارے نبی برابر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید کی آیتوں کا سراسر کلی طور پر انکار ہے۔
ایسا انسان منکرین حدیث ہے بلکہ منکرین قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہاں بیٹھا ہر انسان تقوی کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ہم سب کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے پاس ایک نہیں ہے، ہر انسان تقوی کے اعتبار سے، اللہ کے پاس ڈر کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کے درمیان بھی جو تمام نبی اولو العزم، تمام نبی اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، لیکن انبیاء کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے، کیونکہ دل کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور تمام نبیوں میں سے بعض انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم کہا، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور ان میں سے بھی کچھ اور خاص ہیں جن میں سے 5 نبی سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے محبوب اللہ کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ ہے وہ قربانی کا اصل مقصد تھا۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ابراہیمی پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقطہ پیدا ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بھی نقطہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا قربانی کرنے کے بعد، تو سمجھیے آپ نے گوشت کھایا، قربانی نہیں کی۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان محرومین میں سے ہمیں نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جس کی زندگی کو تمہیں ایڈمائر کرنا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ لوگوں ان کے راستے پر چل نکلے تو کامیاب ہو جاؤ گے، صراط مستقیم پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، توفیق پا جاؤ گے، اور موحد بن جاؤ گے، توحید پرست۔ آج بہت سارے بد نصیب اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، لیکن کوئی منکرین حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، ایسا انسان توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا جس انسان کو اللہ رب العالمین نے صحیح منہج اور مستقیم راستہ نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے تعلق سے جو نقاط قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، اگر زندگی کے اندر انسان ان کو اپنا لے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ سلیکٹڈ بندہ ہے۔ گویا اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، جتنی مخلوق پائی جاتی ہے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ عبادت کے حقدار جن دو مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، انسان اور جنات، ان میں سب سے زیادہ مقرب بندہ اگر اللہ رب العالمین کا کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ جب جس چیز کی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی، منو آن دا ڈیمانڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو بالکل ویسا ہی کیا جیسا رب العالمین نے ان سے مانگا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹنے والے لوگوں کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹے گا بیوقوف ہی ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں بیوقوف ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہو۔
ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹنے والا کون ہے؟ جو انسان بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں چل رہا، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ چنے ہوئے۔ کتنی خوش نصیبی ہے مسلمانوں۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین کو گوشت نہیں چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا جگر لے کر گئے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آسان کام ہے؟ ہم سے تو اپنے بیٹوں کو نماز نہیں پڑھائی جاتی، کہتے ہیں ابھی نیند اس کی پوری ہو جائے، اور پھر وہ بیٹا زندگی بھر سوتا ہے، اور اتنا سوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی سونے میں گزر جاتی ہے۔ ہم سے نیند کی قربانی نہیں دی جاتی، ہم سے اپنی اولادوں کے لیے دین کی قربانی نہیں دی جاتی۔ دنیا اور دین دونوں میں اگر چننا پڑے نا، ہم دنیا چنتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میں، لوگوں کو میں ہر سال کے شروع میں سمجھاتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دو۔ اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں، اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں، جس کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لیکن بات جب آتی ہے دین پر چلنے کی نا، دنیا کے تمام لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی اہل حدیث کہے یا کچھ بھی کہے، وہ دنیا چنتا ہے، دین نہیں چنتا۔ دین تو یہ سمجھتے ہیں کسی کو بلا لیں گے، گھر پہ ٹیوشن پڑھا دے گا 200 روپے میں، اور اس کے بعد میں ہماری زندگی میں دین آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ پارٹ ٹائم چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں نا، وہ زندگی میں صرف پارٹ ٹائم رہتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ جو فل ٹائم پڑھی جاتی ہیں دنیا کے اندر، زندگی میں فل ٹائم وہی چیزیں رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فل ٹائم دین چنا تھا، ہماری طرح دل بدلو نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا اور ہم نے آخرت میں بھی ان کو چن لیا۔ دنیا چن کر میں ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب انہوں نے، اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ اس ابراہیم جھک جاؤ، ابراہیم جھک گئے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں رب کے لیے ایمان لے آیا، میں رب کے لیے جھک گیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا قرآن مجید کے، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ کیوں کہا گیا حنیف؟ المتذلل والمتخشع، وہ انسان جو خشوع اور خضوع میں رب کے سامنے سرخم کر دے، اپنی تمام ڈیمانڈ کو، اپنی تمام خواہشات کے اوپر آری چلا دے، چھری چلا دے۔ حضرت ابراہیم نے دمبے کی قربانی بعد میں کی تھی، پہلے اپنی خواہشات کے اوپر چھریاں چلائی تھی۔ ہم لوگ کیا خواہشات کے اوپر چھریاں چلائیں گے؟ دین آئے گا ہماری زندگی میں؟ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کچھ نہیں تھے، ابراہیم حنیف تھے، مسلم تھے، پکے رب العالمین کے پیروکار تھے، رب العالمین کو فالو کرنے والے تھے۔ اور اسی لیے انہوں نے جب دین کے اوپر جمے، ہماری طرح عبادتیں نہیں کی، موسم آیا عبادت کی، اس کے بعد چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت چنی تھی۔ تیسرا جذبہ قربانی کا مقصد تھا استقامت، دین کے اوپر ڈٹ جانا، اور جو ڈٹ گیا اس کو پھر رب نے بشارت بھی دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رب کہتے اللہ کو، مانتے کسی اور کو، فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں درگاہ، فلاں مزار، یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ دین کے اوپر جمنے والوں کو بشارت دی گئی، عبادتوں کے اوپر ٹکنے والوں کو بشارت دی گئی۔ وہ لوگ جو رب کو رب مانتے ہیں،
ثم استقاموا پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ ان کے پاس رب کے فرشتے آتے ہیں بشارت دینے کے لیے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون تم نہ ڈرو نہ غم کھاؤ گھبراؤ مت تمہیں اس جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں جو رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. صحیح مسلم کی روایت ہے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں کوئی چیز بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ میں پورا اسلام ختم کر دیا. صرف 2 لفظ. یہ 2 لفظ بولنے میں انتہائی آسان لیکن عملی اعتبار سے زندگی کھپ جاتی ہے تب جا کے یہ 2 لفظ زندگی میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سفیان قل آمنت باللہ ثم استقم کہو میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور اس کے اوپر جم جاؤ. 2 لفظ میں پورا اسلام بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ ثم استقم. یہ 2 لفظ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہماری زندگی میں ایک لفظ ہے بھی آمنت باللہ. ہم کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر, استقامت نہیں ہے. استقامت نہیں ہے ہماری زندگی میں. ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے تو سوچتے ہیں کہ آج تو ہم نے جنت فتح کر لی. ہم نے جنت ابھی فتح نہیں کی. مسلمانوں ثم استقم یہ 4 حرف کا ایک لفظ ہے لیکن زندگی میں اسے ڈھالنے کے لیے نا زندگی کھپ جاتی ہے تب بھی یہ عمل میں نہیں آ پاتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں کثرت سے دعا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دین پہ جس کو ثبات قدمی مل گئی نا, دین پر جس کے قدم جم گئے, سمجھ لو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. قل آمنت باللہ ثم استقم. اس لفظ کو لے کر جائیے. قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کامیاب ہے, نہیں تو برباد ہی برباد ہے. پھر ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں آمنت باللہ. ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر استقامت نہیں ہے. قربانی کا یہ اہم پیغام تھا. استقامت پیغام تھا. اگر یہ ہماری زندگی میں آ گیا تو سمجھ لیجئے قربانی کا مقصد حل ہے, ورنہ تو حل نہیں. ایک چوتھا اور آخری پیغام کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور وہ ہے قربانی کا ایک اور مقصد, اور وہ یہ کہ غربا اور مساکین کی خبر گیری. اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے وہ دروازے بھی کھٹکھٹا ڈالے جن کے اوپر کبھی سال بھر ہم نے پوچھا نہیں ہوگا کسی رشتہ دار کو, کسی کے بارے میں ہم نے کوئی خبر گیری نہیں کی ہوگی. لوگوں حالات اتنے بدترین ہیں ہمارے معاشرے کے, ہمارے اپنے رشتہ داروں کے, اپنے بھائیوں کے, اپنی بہنوں کے, جہاں کبھی پورے سال کے اندر کئی فاقوں کے اوقات گزرتے ہیں, خالص بقرعید کے موقع پر اپنے گھروں سے گوشت کو نکال دینا, یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ قربانی کا گوشت پہنچا کر کے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے حق ادا کر دیا. پورے سال آپ کو رب العالمین کے بندوں کی خبر کرنی ہے. یہ قربانی آپ کو سکھا کر جا رہی ہے کہ آپ کو سال کے 364 دنوں میں اور بھی اپنے اللہ کے رب العالمین کے بندوں کی خبر گیری کرنی ہے. پوچھنا ہے ان سے آپ کس حال میں ہیں, آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں, آپ کے گھر میں کیا پکا ہے. کبھی اتفاقاً اپنی ہانڈی میں شوربہ زیادہ کر کے اپنے پڑوسی کے گھر اسی نیت سے پہنچا دیا کرو کہ رب العالمین کے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے گھر میں جو کچھ پکا ہے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اپنے رشتہ دار کے حقوق کو ادا کرنا ہے. ہم رسومات کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اجر و ثواب کے نام پر ہماری بہنیں کنگال اور قلاش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیرت کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب کسی غزوے کے موقع پر غالباً حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے اندر قید کر کے لائی گئی، اور مسلمانوں نے جب ان کو قید کر کے رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے حضرت شیمہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تمہارے اس نبی کے ساتھ میں بچپن کے اندر کھیلی ہوں، لہذا آج موقع ہے کہ وہ میرا حق ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد نہیں تھا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، کہا یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی موجود ہے کہ میں تمہارے ساتھ بچپن میں کھیلا ہوں؟ حضرت شیمہ نے کہا آپ نے بچپن میں میری پشت کے اوپر ایک مرتبہ کاٹ لیا تھا جب آپ چھوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اپنی اس بہن کو بہت ساری چیزیں دے کر کے رخصت کیا. یہ ایک بھائی نے اپنی بہن کا حق ادا کیا تھا. ہم صرف رشتے بناتے ہیں، رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. قربانی کے موقع پر آپ نے اپنی بہنوں کو گوشت بھیجا ہوگا، لیکن صرف رسومات کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو جب رخصت کیا، ان کے ساتھ بہت سارا سامان دیا اور اپنی بہن سے معافی مانگی. کہا کہ اگر میں تمہارے کسی حق کے اندر کوئی حق تلفی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا. یہ کائنات کا جو امام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سیکھیے کہ بہنوں کے حقوق کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں. ابھی حج کا موقع آئے گا، لوگ آئیں گے، اس رسومات کے موقع پر کھانے بنائیں گے، بلائیں گے. اس کے بعد پورے سال آپ کی بہن کس حال میں جی رہی ہے آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. یہ قربانی کا پیغام تھا مسلمانوں. اس پیغام کو ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آباد ہونا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والا بنا دے. رب العالمین تو ہمیں رب العالمین تو تیرے دین کے اوپر ہمیں مستقیم بنا دے. رب العالمین تو ہمارے اندر جذبہ ابراہیمی پیدا کر دے. رب العالمین تو ہمارے رشتہ داروں کے حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں اپنے بہنوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اعزا و اقارب کے، پڑوسیوں کے، تمام لوگوں کے حقوق کو رب العالمین تو بغیر کسی رسومات کے رب العالمین ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے. رب العالمین تو ہمیں مخلص بنا دے. رب العالمین ہمارا ہر عمل دنیا میں دکھاوے کے لیے ہے. رب العالمین تو ہمیں اپنے اعمال کے اندر مخلص بنا دے. رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، والدین کو، رشتہ داروں کو رب العالمین تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ایمان کے اوپر موت نصیب فرما. رب العالمین تو ہمیں جب دنیا سے رخصت کرے اس حال میں رخصت کر کہ ہمارا عمل، ہر عمل تیرے لیے خالص ہو. رب العالمین توحید پر موت دے. رب العالمین اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو. رب العالمین تو اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو. رب العالمین تو اس حال میں ہمیں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.